وہ جو سب سے اچھی مخلوق اللہ نے بنائی، وہ انسان سرکار دو جہاں کی ذات، وہ انسان نبی مکرم کی ذات، اور نبی کی ذات کو اللہ نے بنا کر نبی کے نور کو ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا۔ توجہ ہے بات کی؟ دیکھیں اللہ نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، امام حسن امام حسین کے انوار نوروں کو علیحدہ خلق کیا، مگر مولا نبی کے نور کو بنا کر مولا نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام، دوسرے حصے کا نام علی رکھ دیا۔ علی کا نور علیحدہ سے نہیں بنایا، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں، ایک طرف سے دیکھو تو محمد عربی نظر آئے، ایک طرف سے دیکھو تو حیدر کرار نظر آئے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ انسان جو ہمیشہ سے تھا، اس انسان کے عشق میں اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ یعنی ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، نبی اور آل نبی کا دروازہ، ائمہ اہل بیت کا دروازہ، اہل بیت مصطفیٰ کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے کہ اس انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے ان کے عشق میں سب کچھ بنایا ہے۔ یہ کائنات عشق مصطفیٰ میں بنی ہے، یہ کائنات عشق علی میں بنی ہے، یہ کائنات عشق اہل بیت میں بنی ہے۔ کنتو کندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ گردن ہلاؤ بھائی، تھوڑی بات کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب سرکار کو بھیجنا تھا، بہت شکریہ، سرکار کو بھیجنا تھا تو سرکار کے مطابق انتظام بھی تو کرنا ہے۔ جب سرکار کو معرفت الہی کے لیے اللہ نے خلق کیا تو نبی کو بھیجنا ہے دنیا میں، تو دنیا بنانی پڑے گی نا، زمین کا فرش بچھانا پڑے گا نا، آسمان کا شامیانہ لگانا پڑے گا نا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کرنا پڑے گی نا، دریاؤں اور سمندروں کی روانیاں اور سبیلیں لگانی پڑے گی نا۔ یہ سب کچھ بن رہا ہے تاکہ میرا محمد دنیا میں آ جائے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب سرکار کو بنا کر اللہ نے ان کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا۔ میں کوئی بات ایسی نہیں کروں کہ جو بات مضبوط نہ ہو، لہذا میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خلقت الخلق لاجلک، اے میرے محمد میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی، وخلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ یہ ساری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات، اور پھر ساری کائنات کو بنا کر ان کے حوالے کیا اور انہیں اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا۔ کائنات بنی، سرکار دو جہاں کو سمجھنے کے لیے ماحول بنے تو حضرت آدم کو بھیجا، معیار فہم بشر بڑھا تو حضرت نوح کو بھیجا، بشر کی سمجھداری اور بڑھی تو حضرت ابراہیم کو بھیجا، بشر کا معیار فہم اور بڑھا تو حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ جب سارے نبی آ گئے تو اب بشر اس قابل ہو گیا ہے کہ اب میں آخری ٹیچر، آخری معلم، آخری ہادی بھیجوں جسے محمد مصطفیٰ کہا جائے۔ سرکار اس دنیا میں اللہ سمجھانے کے لیے آئے، سرکار اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ اللہ سمجھائیں۔ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اے محمد تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو مثال دے دوں۔ سورہ توحید اگر اللہ چاہتا تو شروع ہوتی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل هو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ نبی سے کہلوانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ احد ہے۔ اللہ بھی وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ سمجھائیں۔